بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ اور ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیلی تبصرہ کریں گے۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ کر دیا۔ والد کی طرف سے 18ویں پشت میں مظہر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 16 سال پہلے ہوئی تھی۔ ام المومنین کی حیات مبارکہ کے مکمل احوال اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ماں شریک بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ جنگ معطا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی امت اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یاد رہے کہ ماں شریک بہن وہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی ماں ایک ہو، والد الگ الگ ہوں، یعنی ماں نے پہلے ایک شخص سے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، خاوند کی وفات یا طلاق کے بعد اس ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہوئی۔ اب پہلے شخص سے جو اولاد ہوئی اور اس دوسرے شخص سے جو اولاد ہوئی اسے ماں شریک کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کا نکاح خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر سے ہوا۔ ان سے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ اسی طرح ان کا نکاح امیس بن ماد بن حارث خشیمیہ سے ہوا۔ ان سے اسماء، سلمہ اور سلامہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئیں، اور انہی ہند بنت عوف کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث بن حزن ہلالی سے ہوا، جن سے لبابۃ الکبریٰ، لبابۃ الصغریٰ، اسماء اور عزہ پیدا ہوئیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں جو جلیل القدر شخصیات شامل ہیں وہ یہ ہیں: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد اللیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزہ سے ہوا۔ کچھ عرصے ان کے ساتھ گزرا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماہ ذکر 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی مائیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی۔ سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزہ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا، شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقررہ مقام تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ دوستو، یہاں ایک اہم مسئلہ قابل ذکر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ماں شریک بہنیں ہیں اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح کیسے فرما لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا ہو، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ پیارے دوستو، میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جانثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے با اثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے، تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والے مکہ کے با اثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کنجی بردار کعبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا، تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باکمال ایمان کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والی خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند خواتین کے نام لیے، جن میں پہلا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے بڑے اعزاز سے عزت پانے کے باوجود اپنے گھریلو کام کاج خود کرتیں۔ چنانچہ آپ کے بھانجے یزید بن الاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج خود کرتیں، کثرت سے مسواک کرتیں اور نمازوں کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرتیں۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خدا کی محبت بھی موجود تھی، اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز صلہ رحمی بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تقویٰ اور صلہ رحمی، یہ 2 اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نعمتیں خوب عطا فرمائی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ان 2 عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، میمونہ ہم میں خدا خوفی اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگھا کرتی ہے، لیکن یہ دن ان کی ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگھا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگھا وغیرہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے ہاں خاص ایام ہوتے تھے، اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا، خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فیاضی و سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھیں۔ غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتی تھیں۔ کبھی کبھار تو قرضہ بہت اٹھا لیتی، چنانچہ لوگوں کی سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے پیش نظر ایک بار زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ادا کرنے کی نیت میں مخلص ہو، قرضے کی ادائیگی کا بندوبست خدا خود کر دیتا ہے۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل الی اللہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے غلام اور لونڈیاں آزاد کرتی تھیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی آزاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی، تو کہتے ہیں کہ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے قرب میں چلی گئیں، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ 51 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اپنے بھانجے حضرت یزید بن الاسم رحمہ اللہ کو فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا۔ یزید بن الاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرض کی حالت میں مکہ سے لے کر جب چلے، مقام صرف پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عطا تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس لیے باادب طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر چلو، زیادہ حرکت نہ دو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔